صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حافظ صاحب معاملہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی بھی ایم کیو ایم کی ہم آواز ہو گئی ہے کہ نئی مردم شماری پر جو انتخابات ہیں وہ ہونے چاہیے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ موجودہ حالات میں یہ مطالبہ جو جنرل الیکشن ہے اس کو مزید التوا کا شکار کر دے گا؟ اصل میں دیکھیں یہی ان کا طریقہ واردات ہے نا کہ یہ ایک معاملے کو دوسرے معاملے سے خراب کرتے ہیں۔ 2017 میں جب مردم شماری ہوئی تھی تو اس وقت ہم نے اعتراض کیا تھا کہ یہ مردم شماری ریوائز ہونی چاہیے، یہ زیادتی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے ریوائز نہیں کیا، ٹالتے رہے اور پھر بالآخر ایک موقع پہ آ کر پچھلی حکومت نے، ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کی حکومت تھی، اس نے اس کی منظوری دے دی اور کونسل آف کامن انٹرسٹ سے بھی اس کی منظوری ہوئی، سندھ نے اس پہ ڈسینڈنگ نوٹ ڈالا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے بعد سے لے کر انہوں نے کہا ہم 1 سال میں مردم شماری کرا دیں گے، وہ 1 سال کو آج 2.5 سال ہو گئے۔ جب پچھلی دفعہ یہ پروسیس یعنی ریسنٹ مردم شماری کا پروسیس شروع ہوا تو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ اس کو تیز رفتاری سے کریں اگلے الیکشن سے پہلے، اس لیے کہ جب تک اس کو تیز رفتاری سے نہیں کریں گے اور ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک اعتماد پورا نہیں ہوگا۔ انہوں نے ڈیلے کیا، ڈیلے کرنے کے بعد جب مردم شماری کی تو اس میں گڑبڑ کی، ایک مرتبہ پھر کراچی کے ساتھ خاص طور پر زیادتی ہوئی ہے اور کراچی کی آبادی جو 3.5 کروڑ کے قریب ہے اس کو 1.91 کروڑ شو کیا ہوا ہے۔ اور کل تو رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ ارشاد فرما دیا کہ ہم نتیجہ ہی ظاہر نہیں کریں گے، جو انتہائی غیر قانونی غیر آئینی بات ہے ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کون ہوتے ہیں کہ وہ ایک آئینی تقاضے کو پورا کرتے ہیں؟ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مردم شماری ہمارا حق ہے، اس کے نتیجے میں کراچی کی سیٹیں 35 ہو جائیں گی اگر ہمیں صحیح گن لیا قومی کی، اور صوبائی کی سیٹیں ہماری 130 میں سے تقریباً 62-65 ہو جائیں گی۔ جب اتنا بڑا مسئلہ ہے ایک مردم شماری کو درست کرنے کے نتیجے میں تو آپ اس کو نظر انداز تو نہیں کر سکتے۔ آپ پہلے خود ہی غلط کام کریں اور اس غلط کام کو جواز بنا کر پھر آپ کہیں کہ صاحب اب تو اس کو چھوڑ دیجئے، اچھے بچوں کی طرح کام کیجئے، الیکشن کراتے ہیں۔ تو بھائی آپ نے پہلے کیوں نہیں کیا مکمل؟ تو اس لیے ہماری ڈیمانڈ بالکل واضح ہے۔ اہل کراچی کا مسئلہ نمائندگی کا بھی ہے، انفراسٹرکچر کا بھی ہے، ملازمتوں کا بھی ہے، یہاں پر کوٹا سسٹم رائج ہے، اور مجموعی طور پر آپ دیکھیں کہ اس مردم شماری کے کتنے بڑے امپیکٹس بنتے ہیں، آپ کے پیسے آتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ تو اس لیے ہم تو کمپرومائز نہیں کر سکتے اس کے اوپر کہ آپ جو چاہیں کرتے رہیں اور مردم شماری کو پھر ڈیلے کر دیں اور پھر 4 سال کے لیے آگے بڑھا دیں معاملے کو۔ اچھا آپ صاحب یہ بات آپ کی درست ہے، آئینی طور پر قانونی طور پر مردم شماری کے بعد اس کے نتائج آنے چاہیے، نئی حلقہ بندیاں ہونی چاہیے، نئی ایلوکیشن سیٹس کی ہونی چاہیے، درست ہے، 100% درست ہے۔ لیکن اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس مردم شماری اور نئی حلقہ بندی کی وجہ سے الیکشن کا التوا ملک کے مفاد میں ہے، جمہوریت کے مفاد میں ہے، یا اس کا فائدہ کوئی اور اٹھائے گا؟ دیکھیں یہی تو سوال پیدا کر کے ہمیشہ سے زیادتی ہوتی ہے ہمارے ساتھ کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ دلدل میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ آپ دلدل میں رہنا اچھا لگتا ہے آپ کو، یا آپ کو میں سمندر کے اندر پھینک دوں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ادھر میاں ہے ادھر مائی، کس طرف جائیں؟ ادھر کنواں ادھر کھائی، کس طرف جائیں؟ آپ دیکھیں تو صحیح نا۔ لہٰذا ہمارا تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو پورا کیجئے اور ہمیں جو ہے وہ ہماری گنتی پوری کیجئے۔ میں اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اس وقت بھی یہ قانون سازی کریں اس پورے پروسیس کو تیز کرنے کے لیے، ایک ڈیٹ کو فکس کیا جائے الیکشن کے لیے اور ایک پروسیس طے کیا جائے کہ اس مردم شماری کو ٹھیک طریقے سے کرنے میں کتنی مدت چاہیے۔ دیکھیں اگر یہ ابھی تک جو انہوں نے کیا ہے وہ گڑبڑ کام کیا ہے، چونکہ صوبائی حکومت اس میں شامل ہے اور صوبائی حکومت کا جو عملہ ہے اس نے کراچی کو انڈر کاؤنٹ کیا ہوا ہے اور دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، سب ملے ہوئے ہیں اس لیے کہ پیپلز پارٹی سب کی ضرورت ہے، پیپلز پارٹی ناک کا بال ہے اور پیپلز پارٹی وسیع تر قومی مفاد میں جو چاہے کرتا رہے، بیڑا غرق کر دے پورے صوبے کے عوام کا، کراچی کو تباہ کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، قبضے کرے جو چاہے کرے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ بٹھائیے، سب کو آن بورڈ لیجئے، تمام لوگوں کو آن بورڈ لیجئے اور کہیے کہ 1 مہینے کے اندر ریئل کاؤنٹ آنا چاہیے کراچی کا، اور قومی اسمبلی سے آپ قانون سازی کیجئے، پروسیس کو تیز کر دیجئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو تیز کرنے کے بعد آپ اناؤنس کر دیں۔ 15-20 دن 25 دن اگر آگے پیچھے ہوتے ہیں اتفاق رائے پیدا کر لیجئے۔ کوئی بھی ذی عقل آدمی 15-20 دن کے اوپر تو بات نہیں کرے گا نا۔ آئینی طور پر تو صوبائی یہ جو پنجاب ہے اور سرحد ہے کے پی ہے اس کے الیکشن ہو جانے چاہیے تھے نا، سب مل کر الیکشن آگے بڑھایا نا انہوں نے۔ ابھی ان کو اچانک سے آئین قانون یاد آ رہا ہے، جب کراچی پہ شفقون مارنا ہو سب ایک ہو جاتے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ نہیں حافظ صاحب، نہیں لیکن حافظ صاحب ایک چیز، اگر یہ مثلا 1 مہینے میں یہ فیصلہ کر لیں جی مردم شماری کمپلیٹ ہوگی، پھر بھی حلقہ بندیوں کے لیے کم از کم
2-3 ماہ تو لگیں گے. 2-3 ماہ کا مطلب ہے کہ اس کے بعد پروسیس تیز کریں. جی پروسیس کتنا تیز کر لیں؟ جو ایک میں عرض یہی کر رہا ہوں شاہ صاحب, میں عرض یہی کر رہا ہوں جی میں عرض یہی کر رہا ہوں کہ پروسیس میں آپ نے طے کیا ہوا ہے نا اتنا ٹائم لگے گا. آپ قانون بنا دیں, آپ قومی اسمبلی سے اس کو پاس کر دیں کہ اس ٹائم کو ہم ریڈیوس کر رہے ہیں, جس کو اعتراض ہے وہ جواب دے, اعتراض کرے, اور پھر اس کے بعد اس کو تیز رفتاری سے کر لیں, تو دونوں چیزیں اس وقت بھی ہو سکتی ہیں. دوسری بات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پروسیس کو 3 مہینے میں تو مکمل کر دیں گے نا یہ, تو آپ اس کی جب یہ 1 مہینے میں آپ ریئل فگر لائیں تو ٹینٹیٹیو جس طرح پچھلی مردم شماری کو آپ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کہ چونکہ یہ نئی مردم شماری نہیں ہوئی تو ہم پچھلی پہ کرائیں گے, اسی طرح اسمبلی سے پاس کروائیں کہ ہم جس طرح سے بجٹ ہوتا ہے, بجٹ تو 30 جون کو پیش نہیں ہوتا, لیکن آپ ایک ہائپوتھیسس بناتے ہیں کہ 30 جون تک اتنا خرچہ ہو جائے گا اور اتنی آمدنی ہو جائے گی, تو بالکل اسی طرح سے اکاؤنٹ کے حوالے سے بھی ایک چیز سے ہو جائے کہ اس پروسیس سے ہم چل رہے ہیں اور اتنی آبادی کو ملوث رکھتے ہوئے حلقہ بندیاں کر لی جائے. کام کرنا چاہیں تو بے شمار ہو سکتے ہیں, نہ کرنا چاہیں لیکن آپ قوم کو اس طرح سے اس کی تذلیل کرتے رہے. بھائی یہ شہر کراچی ہے, کوئی مذاق تو نہیں ہے, نہیں حافظ صاحب 3 کروڑ لوگوں کا شہر ہے, سجیشن آپ دے رہے ہیں وار کریں گے کیا؟ حافظ صاحب جو سجیشن آپ دے رہے ہیں, ابھی تو یہ حکومت 8 اگست سے آنورڈ, مطلب ان کا تو ٹائم ہی کم ہے, نگراں حکومت آ جائے گی. نگراں حکومت اگر طول پکڑ لیتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی سیاست کے لیے ٹھیک ہے؟ آلدو جو پنجاب اور KPK میں ہو رہا ہے اس کو انڈوز اس طرح نہیں کیا جا رہا, اس پہ بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے, تو وہ ایک نیا چیپٹر نہیں کھل جائے گا, ایک نیا باب نہیں کھل جائے گا؟ اور پھر آپ اور MQM یہ ذمہ داری قبول کریں گے کہ اگر 6 مہینے کے لیے, سال کے لیے الیکشن ملتوی ہوتے ہیں تو ذمہ داری آپ قبول کریں؟ اچھا آپ یہ دیکھیں نا کہ کتنی سادی سی بات ہے, آپ یہ سوال کیوں نہیں کر رہے مجھ سے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے جس نے مردم شماری ٹھیک نہیں کی ہے؟ آج اس جگہ پہ لا کر کھڑا کر کے مجھ سے سوال کیا جائے کہ الیکشن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, یہ سارے ادارے کہاں ہوتے ہیں؟ یہ ساری حکومتیں کہاں ہوتی ہیں؟ یہ اپوزیشن کہاں ہوتی ہے؟ یہ صحافی کہاں ہوتے ہیں؟ یہ میڈیا کہاں ہوتا ہے؟ وہ کیوں نہیں چلاتا کہ وقت پر مردم شماری کرو؟ اتنی بڑی نمائندگی کا مسئلہ ہے, انسانوں کی نمائندگی کا مسئلہ ہے نا, پاکستان کے آئین اور قانون کے فیصلے ہونے اس نمائندگی کے نتیجے میں. اگر یہ شہر ڈیولپ ہوگا تو پاکستان ڈیولپ ہوگا. تو مجھ سے یہ سوال تو آپ کر رہے ہیں اور مجھ پہ ذمہ داری ڈالنے کی بات ہو رہی ہے, لیکن آپ یہ سوال ان سب لوگوں سے مل کر کیوں نہیں کرتے کہ ایک آئینی تقاضا آپ نے کیوں نہیں پورا کیا اور کیوں ڈنڈی مارتے ہو اس شہر کے ساتھ؟ برباد کر دیا ہے آپ نے پورے پاکستان کو, اس شہر کو تباہ کر کے. نہیں, پوچھنے والا نہیں ہے, تو اس لیے سوال ان سے کیجیے. میں تو سیدھی بات کہتا ہوں کہ آپ پروسیس آپ بنائیے. ہم آپ سے یہی سوال کر لیتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کسی کی مجبوری ہے یا کسی نے اس کو ہر صورت خوش رکھنا ہوتا ہے, تو یہ صرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا کام التوا کا شکار ہوا, ڈنڈی ماری گئی, یا کوئی اور ذمہ دار ہے؟ دیکھیں جس کے ذمے جو کام ہے فیس ویلیو پہ بات تو اسی سے ہوگی. کوئی اور بھی اگر ذمہ دار ہے تو آپریشنز تو یہی کر رہے ہیں نا, یہ تو اتنے ننھے بچے تو نہیں ہیں, ان کو ٹھیک کام کرنا چاہیے نا. بھائی ایسیز اور DCs کام کروا رہے ہیں نا, عملہ سندھ حکومت پرووائڈ کر رہی ہے, فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 2 میں آتا ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومت دونوں مل کر اس کام کو کرتے ہیں. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس موجود ہے. آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ SOP میں ایک چیز طے کریں اور پھر اس کے بعد لوگوں کو ایکسیس نہ دیں؟ آپ ڈیجیٹل مردم شماری کروا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ آخر میں لا کر ذمہ داری ہم پر کیوں عائد کی جائے گی کہ ہمارے کہنے سے الیکشن ڈیلے ہو رہا ہے. جس کو کروانا ہے وہ کروائے گا, جس کو نہیں کروانا وہ نہیں کروائے گا. اچھا, اب آپ کا لاحمل مردم شماری مسئلہ نہیں ہے. آخری سوال, آپ کا لاحمل کیا ہے کہ اگر یہ حکومت نہیں مانتی اور نتائج کا اعلان کر دیتی ہے یا نہیں کرتی پرانی مردم شماری کے, آپ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے یا احتجاج کریں گے یا بائیکاٹ کریں گے؟ یہ تو ہمارا بنیادی جمہوری آئینی حق ہے کہ ایک چیز ہمارے ساتھ غلط ہو رہی ہے اگر, یہ میری ذاتی مسئلہ نہیں, میری پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو میرے شہر کا مسئلہ ہے, پاکستان کا مسئلہ ہے. تو اگر ایک چیز غلط ہے تو جو آئینی تقاضا ہے, جو قانونی طور پر ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے. عدالت بھی جائیں گے, کیوں نہیں جائیں گے؟ جب آپ ایک کام ہے یار, ہمیں 3.5 کروڑ, ہمیں آپ 2 کروڑ پہ ڈن کر دو, ہم کوئی بازار کی چیز ہے؟ یہی حال ہوتا ہے جس کے نتیجے میں پھر لوگوں میں احساس محرومی پیدا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہاں کچھ ہو ہی نہیں سکتا, یہاں بندے نہیں گن سکتے آپ, پورا ملک مل کر کراچی کی گنتی نہیں کر سکتا. تو پھر کراچی کو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, پرانی مردم شماری کے تحت ہونے والے انتخابات کا آپ بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں.